نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت اولاد، پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم نومولود بچے کی تربیت کے حوالے سے کچھ چیزیں آج کی نشست میں دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے کامل ہے، زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی اس میں موجود ہے، اور اسلام ایسا دین ہے جس میں نومولود بچے کی بات تو دور کی ہے، جو بچہ پیٹ میں ابھی وجود میں نہیں آیا اس کے لیے بھی ہدایات موجود ہیں الحمدللہ۔ اس کی تیاری کے لیے ماں باپ نے کیسے تیار ہونا ہے، اس کی تیاری کے لیے دعائیں کیسے کرنی ہیں۔ سورہ الفرقان میں آپ نے دعا، کتنی پیاری دعا ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا، تو وہ لوگ بھی اس دعا کو کرتے ہیں جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جن کے بچے نہیں ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ کتنا خوبصورت پیارا دین ہے، فوکس رکھتا ہے نا بندے کو کہ زندگی میں جو معاملات آئندہ پیش آنے والے ان کے بارے میں بھی اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سب سے بڑی چیز ہے، دعا۔ تربیت کسی بڑے کی ہو، کسی چھوٹے کی ہو، اپنی اولاد کی ہو، کسی کی اولاد کی ہو، بہت بڑی چیز دعا ہے۔ دعا مانگنا نہ بھولیے۔ یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کو لے آتی ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت کو لے کر آتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ پختہ ارادہ کرنا، فوکسڈ ہونا، اور خود سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان خود تبدیل نہیں ہوا تو اس کی بات کچھ عرصے تک اگر اثر کر بھی رہی ہے غیر مؤثر ہو جائے گی۔ اس کے لیے رب العزت نے یہ سوال کیا ہے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ آپ وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس لیے بے عمل عالم نہیں بننا۔ اور مجھے مولانا اشرف علی تھانوی کی بات بہت پیاری لگتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے دین کی دعوت و تبلیغ کا ارادہ کیا تو سب سے زیادہ جس خیال نے مجھے گھیرا وہ یہ تھا کہ میں تو خود سب چیزوں پہ عمل نہیں کرتا تو میں دعوت کیسے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں جو بات کہوں گا وہ کروں گا ضرور، اب اگر پہلے نہیں کی تو میں آئندہ کے لیے اس کو اپنے اوپر لازم کر لوں گا۔ کہتے ہیں اس طرح سے میری پوری زندگی کی اصلاح ہوتی چلی گئی الحمدللہ۔ اور راستہ یہی ہے، کیونکہ انسان کے اندر نقص ہیں، کمزوریاں ہیں، تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ انسان اچھے کام کرنے کا ارادہ کرے، برائی چھوڑنے کا ارادہ کرے، اور اللہ سے دعا کرتا رہے اپنی ہدایت کے لیے اور باقی لوگوں کی ہدایت کے لیے، خاص طور پر اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے ضرور دعا کرے۔ اور جن لوگوں کو کوئی دعوت دے رہا ہے، جن کی تربیت کر رہا ہے، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنا بہت مؤثر ہے الحمدللہ۔ تو نومولود بچے کے لیے جو ہدایات ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں، تو اس کا چھوٹا سا سکیچ آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس کے لیے ایگزامپلز بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
صاحب عمل کی زندگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا پہلے خود کیا. اور اللہ پاک نے بھی جو یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو نومولود کی پیدائش سے ہم آغاز کریں گے. جب کوئی نیو بورن دنیا میں آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز مبارکباد ہے. مبارک دینا اسلامک لائف سٹائل ہے، اور خوشیوں میں شریک بھی ہونا چاہیے. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے اس کو آواز دی وہو قائم، اور وہ کھڑے تھے. کیا کر رہے تھے کھڑے ہوئے؟ یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے. کہاں پہ؟ فی المحراب، محراب میں یعنی نماز کی جگہ پر. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا. تو خوشخبری آ گئی نا. تو جب کوئی اچھی خبر ملے تو مبارکباد دینی چاہیے. اور یہ بہت بڑی خبر ہے کسی کے یہاں صحیح سالم بچے کا پیدا ہونا. اور اسی طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے 71 میں ہے کہ ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے. کیا خوشخبری تھی؟ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ یہ پورا لائف سٹائل ہے. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. تو ایک مومن کو خوشخبری بھی دینی ہے، برکت کی دعا بھی دینی ہے، لیکن سلام کے بغیر نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. پاس ہی ان کی بیوی کھڑی تھی، باتیں سن رہی تھی، ہنس پڑی. اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی علیہ السلام. خوشخبری دینا، اور جب خوشخبری ملے تو مبارکباد دینی چاہیے. تو بچے کے والدین کا حق ہے کہ انہیں باقی لوگ مبارکباد دیں. اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہو جائے، اب بچہ پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، اب ماں کے پیٹ سے وہ باہر آ گیا ہے، لیکن نئی دنیا ہے. پہل کون سا کام کیا جائے؟ سب سے پہلا کام کیا ہو؟ غسل دیا جائے بچے کو، کیونکہ ابھی وہ کسی اور دنیا میں تھا. اب جس دنیا میں آیا ہے اسے غسل دینا، یہ اسلامی تعلیمات ہے نا جن سے ہمیں پتا چلتا ہے. بچے کو غسل دیا جائے، نہلا دھلا کر. سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، یعنی تکبیر کہی جائے. یہ بچے کا حق ہے. تو اب دیکھیں اللہ پاک نے ماں باپ کو کتنا بڑا رزق دیا ہے. سب سے پہلے اپنے بچے کو اپنے رب کی دعوت دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اس کے لیے میں مثال بھی دینا چاہتی ہوں. حضرت حسن جب پیدا ہوئے تھے، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان دی تھی اور بائیں کان میں تکبیر کہی تھی. حضرت حسن کی پیدائش پر ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو، یعنی جب بچہ پیدا ہو اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، تو اسے ام الصبیان کی بیماری نہیں ہوگی. یعنی یہ جو بیماری لگ جاتی ہے نا بچوں کو، فٹس پڑتے ہیں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، میڈیکلی تو مجھے نہیں پتا اس کی کیا ریزنز ہوں گی، لیکن بیماری کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، چھوٹے بچوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ام الصبیان کی بیماری ضرر نہیں پہنچائے گی. پھر اسی طرح سے اس کے کچھ فوائد بھی ہیں. یعنی جیسے بچے کی پیدائش پر جب مبارکباد دی جائے، جب خوشی کا اظہار کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سب لوگ ایک ہو جاتے ہیں نا. یعنی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کو پتا چلتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس خوشی میں دوسرے لوگ بھی میرے ساتھ برابر کے شریک ہیں. پھر باہمی
تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ دنیا میں آنے کے بعد یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلامی شاعر کی پہلی تلقین ہے. جس طرح دنیا سے جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کلمے کی تلقین کرو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے مردوں کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اسی طرح سے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اذان، اور بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کی آواز گونجتی ہے، کلمہ شہادت اس کے کان میں رس گھولتا ہے، تو یہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہی تو ہے. ایک بچہ جو ہے ابتدا میں ہی اگرچہ اسے شعور نہیں ہوتا لیکن اس کے دل پر اس کا اثر ثبت ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کے دل پہ اثر انداز نہ ہو یہ چیز. اور شیطان بچے سے دور ہو جاتا ہے اور بچہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ چیخ مارتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے. حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے کہا تھا نا کہ میں اس بچے کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ کی پناہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے شر سے بچا لیا. پھر آپ دیکھیں کہ ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب مٹی کا پتلا بنایا تھا نا تو ابلیس اس کے ارد گرد پھرتا تھا، ادھر سے جائزہ لیتا تھا ادھر سے لیتا تھا. ابھی جان تو نہیں ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہوتا تو شیطان اس کے بھی پھیرے لیتا ہے اور وہ اپنی کال دینا چاہتا ہے بچے کو. تو شیطان کی کال سے پہلے اللہ کی کال دے دیں. یہ بہت بڑا اصول ہے اسلام کا. اللہ رب العزت کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا. اور آج دیکھیں کہ اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بچے کی جو شخصیت ہے وہ پہلے 18 ماہ میں بن جاتی ہے. 18 ماہ، 1.5 سال کا بچہ جب ہوتا ہے اس کی شخصیت جن گراؤنڈز پہ بننی ہوتی ہے وہ گراؤنڈ بن جاتی ہے. آئندہ اس کا طرز عمل اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں آپ جب 18 منتھس کے تھے آپ کو کوئی بات یاد ہے؟ کوئی بات کسی کو یاد ہو؟ دوسرے بتائیں بھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو یہ ہوا تھا، تو آپ اپنے بارے میں نہیں یاد کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یادداشت کے دور سے پہلے جو اثرات کسی انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں وہ شعور کے دور سے پہلے ہوتے ہیں نا، تو اثرات تو ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے توسط سے جو چیز سکھائی ہے وہ یہ کہ اللہ کی بڑائی کی کال سب سے پہلے دے دو. اور اذان میں کتنی پیاری باتیں ہیں نا، کتنی بڑی کال ہے اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہی دعوت ہے نا، فلاح کی دعوت، کامیابی کی، نماز کی دعوت. سوچے بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف. لوگ کہتے ہیں بچے کو نماز کی طرف کیسے بلائیں؟ اللہ کی طرف بلائیں، نماز کی طرف وہ آ جائے گا. اللہ رب العزت کی بڑائی کی طرف بلائیں، انشاءاللہ باقی کام وہ کر لے گا. پہلی دعوت، پہلی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے. اور شیطان کی دعوت پر جب یہ دعوت مقدم ہو جاتی ہے تو بچے پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں الحمدللہ. دوسرا اسلامی حکم ہے تحنیک، گھٹی دینا، یعنی کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالنا. حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اسے کھجور چبا کر دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر میری گود میں بچہ دے دیا. یہ بخاری
اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے اسے روایت کیا ہے، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کی بات، اللہ کی بڑائی. تو کس چیز کو فوقیت دی؟ بچے کی بھوک کو یا اذان کو؟ اذان سے پہلے بھی غسل کو، جسمانی طہارت ضروری ہے، غسل، اور غسل کے بعد کیا ہے؟ اذان، دائیں کان میں بائیں میں اقامت، اور پھر کیا ہے؟ پھر کھانا ہے، پھر گھٹی دینی ہے، اور کھجور چبا کر منہ میں ڈالنا، یہ سنت ہے. اور اس کی بہت بڑی بات ہے، دیکھیں بات یہ کہ ویسے تو شہد بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی اور بھی ایسی میٹھی چیز دی جا سکتی ہے، لیکن حقیقتاً اس کے اوپر بے شک ریسرچز کروائی جائیں، لیکن کھجور کے اثرات بہت گہرے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سورہ مریم میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت مریم جب بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھی، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا تھا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، کہ کھجور کے تنے کو اپنے اوپر ہلاؤ. سوچیں ایک درد کی ماری خاتون ہے، کھجور کا درخت تو کسی پہلوان سے بھی نہیں ہلتا، لیکن اللہ پاک جب ایک کمزور عورت سے بھی ہلانا چاہتے تھے تو وہ ہل کیا ہوگا یقیناً. تو ساقط، گر پڑیں گی آپ پر رطباً جنیا، تر و تازہ کھجوریں. حاملہ عورت کے لیے اور درد ذہ کے لیے بہت مفید ہے کھجور. اور یقین کریں کہ جیسے ڈیلیوری پینس ہوتی ہیں نا، تو عورت موت اور زندگی یعنی ان کے درمیان ہوتی ہے اور موت سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اسی طرح بچے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ ساری دردوں کا اثر زیادہ تو بچے پہ جا رہا ہوتا ہے نا، اور بچے نے زیادہ مصیبت سے ماں کے پیٹ سے نکل کے آنا ہوتا ہے. تو جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے وہ ماں کے ایک حصے میں ہوتی ہے، بچے کے پورے وجود پر وہ تکلیف گزرتی ہے. تو یہ کھجور اس کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے الحمدللہ. اور آپ کا طریقہ کار پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور طریقہ کار کیا ہے؟ کھجور کو چبا کر پھر منہ میں ڈالنا، برکت کی دعا کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہر کام سے پہلے بسم اللہ تو پڑھتے تھے، اور یقیناً آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سب سے آگے تھے. وہ جو کھانے کا طریقہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھنا. پھر ہم نے دیکھا، جب ہم نے دیکھا تھا سیدہ ام سلیم کے بچے کے حوالے سے، ایک کی ڈیتھ ہو گئی اور دوسرے کی زندگی کی بنیاد پڑی، تو ابو طلحہ اس بچے کو لے کر جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا. آپ جب گھٹی دیتے تھے تو بچے کو گود میں لیتے تھے اور پھر اپنے منہ میں کھجور چبائی اور انگلی سے بچے کے منہ میں اسے نرمی سے گھمایا. تو اگر کھجور نہ ہو تو شہد وغیرہ سے کام چلایا جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضرور فالو کرنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے گھٹی کون دے؟ کسی نیک انسان سے گھٹی دلوانی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بچی نے مجھے کہا کہ میری ساس جو ہیں وہ عین اس موقع پر انگلینڈ چلی گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی یعنی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ انہوں انگلینڈ جانا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا بچے کو گھٹی میں نہیں دینی ہے. تو کہتی ہیں کہ میری ساس بہت اچھی خاتون ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بات ہمیں اصولی طور پر بتائی گئی کہ نیک اور تقوی والے کی گھٹی دلوانی چاہیے، تو وہ ساری خوبیاں ابھی ان میں موجود نہیں ہیں. تو کیا میں بچے کو یعنی بچے کو انہی سے گھٹی دلواؤں؟ تو پہلے وہ بہت پریشان رہی، تو یعنی میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیے آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ایسا موقع پیدا کر دے گا. تو بعد میں بہت زیادہ خوش تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع پیدا کر دیا کہ میں بہت بڑے جھگڑے سے بچ گئی. اور یہ ہے کہ اگر بچے کو میں جھگڑے سے بچنے کے لیے گھٹی دلوا دیتی تو بچے کا نقصان تھا، اور اگر یعنی میں گھٹی نہ دلواتی تو میرا نقصان تھا. تو دونوں طرف سے ہی بچت ہو گئی. تو اب جو ہے گھٹی کسی نیک انسان کی ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اس بات کو جو ہے خاندان میں پہلے ہی بتانا چاہیے، اور تاکہ گھر جھگڑوں سے بھی بچ جائیں اور بچے کے بارے میں اچھی امید قائم کرنے بھی ممکن ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ اس حکم کے بارے میں دیکھیں نا کہ اس میں کتنی حکمت ہے، تو بچے کے منہ کے اندر، اس کے حلق کے اندر، زبان، حلق، منہ،
جب وہ بچہ جو ہے وہ بار بار اسے کھجور کو چاٹتا ہے نا، کیونکہ بچے کو وہ اچھی بہت لگتی ہے میٹھی کھجور، بعد میں تو وہ بہت کہتا ہے مجھے میٹھا اچھا نہیں لگتا، نمکین اچھا نہیں لگتا، لیکن اس وقت سارے بچے چاٹ لیتے ہیں آسانی کے ساتھ. اس کی وجہ سے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور بچہ جو ہے ماں کا دودھ سک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے پٹھے متحرک ہو جاتے ہیں. اور اس طرح سے ایک اور اعتبار سے بھی سنت بھی پوری ہوتی ہے، اور سنت میں حکمت ہے، اور اس حکمت کی وجہ سے بچہ تیار بھی ہو جاتا ہے. پھر اگلا بڑا کام جو ہے بچے کا سر منڈوانا ہے. سر منڈوانے کا سلسلہ پیدائش کے 7ویں روز، 7واں دن، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول پر خود بھی عمل کیا اور امت کے مربیوں کو بھی اس کا حکم دیا، یعنی جتنے ماں باپ ہیں مربی ہیں نا، تربیت کریں گے. ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کر کے حضرت حسن کا عقیقہ کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا سے یہ کہا اس کا سر منڈوا دو اور اس کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کر دو. حضرت فاطمہ نے جب بالوں کا وزن کیا، آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی کو اپنے بچے کے بالوں کا وزن یاد نہیں رہتا، لیکن حضرت حسن کے بالوں کا جب وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1 درہم یا اس سے کچھ کم تھا. 1 درہم یعنی اتنے کم بال تھے، اور ویسے بھی بالوں کا وزن تو کم ہی ہوتا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت فاطمہ نے خود بچے کے بالوں کا وزن بھی کروایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے نا بچے کے. اب یہ نہیں ہے کہ بیٹی نے یہ کہا ہو کہ یہ سارے کام نانا جی آپ خود کر دیں، کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، زیادہ ثواب ہوگا، سر بھی آپ منڈوا دیں اور صدقہ بھی آپ ہی کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ کار سکھایا جس میں سب کے لیے نفع ہے الحمدللہ. تو ماں کو بھی، یعنی آپ نے حضرت علی سے نہیں، حضرت فاطمہ سے یہ بات کہی تھی. ابن اسحاق کی یہ روایت محمد بن علی بن حسن سے ہمیں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن کے کام بتائے ہیں. 7ویں دن میں سر منڈوایا جائے اور صدقہ کیا جائے اور عقیقہ کیا جائے. اور 7ویں دن ہی حضرت حسن اور حضرت حسین کا سر منڈوایا گیا، ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی گئی اور عقیقہ کیا گیا الحمدللہ. یہ سیدنا انس بن مالک کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور سر منڈوانے کے بڑے فائدے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، بچہ جو ہے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، ہم اس کے بال حج میں بھی تو قصر کرواتے ہیں تو تھوڑے شارٹ کروا دیتے ہیں، لیکن سر نہیں منڈواتے. ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آئے، اس میں بڑی حکمت ہے. اس کے سر کے مسام کھلتے ہیں جس وقت یعنی اس کا سر پورے طریقے سے منڈوایا جاتا ہے، اور پھر دیکھنے، سننے اور سونگھنے کے حواس کو تقویت ملتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب سر منڈوایا جاتا ہے تو معاشرتی کفالت کا ذریعہ بھی ہے، بال صدقہ کیے جاتے ہیں نا، اور پھر اسی طرح سے آپس میں تعاون کا ثبوت بھی ہے. اور دیکھیں ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا، سب نے مبارکباد دی، مبارکباد ماں باپ کے لیے اور صدقہ غریب مسلمانوں کے لیے الحمدللہ. غربت کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے سر منڈوانا. کین یو امیجن کہ بچے کا سر منڈوایا جائے گا، بچے کو بھی نفع ہے اور غرباء کو بھی نفع ہے. اسلام کتنا پیارا دین ہے نا، ایک وقت میں کتنے کتنے کام الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ 7ویں دن پہ ایک اور کام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بچے کا نام رکھنا. تو کسی کا نام رکھنا یہ ویسے تو انسانی عادات میں سے ہے، نام سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. اسلام نے نام رکھنے کے عمل کو بہت اہمیت دی ہے اور کچھ ضروری ضابطے بھی مقرر کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. ہمارے یہاں یہ بات بہت کامن ہے، محمد یہ نام کیسے رکھا جا سکتا ہے، کہ جب بھی نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ماں کو کبھی غصہ آیا ہے تو وہ اس وقت اس کو کہے، یعنی اس کا نام بگاڑنا چاہے نام بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور پھر ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہیں وغیرہ وغیرہ جیسے باتیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تسموا باسمی. عربوں کے یہاں ہر دوسرے بچے کا نام محمد ہے الحمدللہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا ہر بچہ
اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے. 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے, اسی روز اس کا نام رکھا جائے, اسی روز اس کا سر مونڈا جائے. اصحاب سنن نے اس کو روایت کیا. ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ, ان ساری کتابوں میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا, آج رات ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. وہ کیسی رات ہوگی جب رسول اللہ کے بیٹا پیدا ہوا ہوگا. میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے. الحمدللہ, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نام رکھنے سے روکتے تھے جس کا برا اثر ہوتا تھا, اور ایسے نام جاری رکھنے کا حکم دیتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ملتا تھا. حضرت ابو سعید کے لڑکے منذر کو پیدائش کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے. آپ نے بچے کو اپنی ران پر بٹھایا, پھر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو گئے. لوگوں کے کہنے پر اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو آپ کی ران مبارک سے اٹھا لیا. پھر جب آپ ادھر متوجہ ہوئے تو آپ نے کہا, بچہ کہاں گیا, بچہ کہاں ہے؟ حضرت اسید نے کہا, ہم نے اسے اٹھا لیا. آپ نے پوچھا, اس کا نام کیا ہے؟ کہا, فلاں نام ہے. آپ نے فرمایا, نہیں, اس کا نام منذر ہے. منذر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خبردار کرنے والا. یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے الحمدللہ. پھر اسی طرح سے 7ویں دن بھی نام رکھ سکتے ہیں, لیکن نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. 7ویں دن سے پہلے کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ نام کے بارے میں بھی فرمایا. تو کیا کوئی ایسا ہے جس کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ بچے کا نام کیسے رکھنا چاہیے؟ کوئی ایسا ہے جسے بتایا جا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ. تو اپنی ذمہ داری کو ضرور محسوس کرنا چاہیے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پسند ہیں. یہ 2 نام, یہ ابن عمر کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تم قیامت میں اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے, اس لیے اچھے نام رکھا کرو. یہ روایت ابو الدرداء کی اور ابو داؤد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبیوں کا نام رکھا کرو. یعنی آپ نبیوں کے ناموں پہ نام رکھ سکتے ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے, اور حارث کا مطلب ہے کام کرنے والا, کاشتکار. حرث کھیتی کو کہتے ہیں نا, حارث کھیتی والے کو کہتے ہیں. اور حمام شجاع اور سخی کو کہتے ہیں, یہ اچھے نام ہیں. اور حرب جنگ کو کہتے ہیں. اور اسی طرح سے یعنی بخیلی کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور کبھی نام ہے, ان ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا. ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے. تو بچے کے لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اچھا اور اللہ کا پسندیدہ نام سلیکٹ کریں, جس میں اللہ کی توحید, اللہ کی بندگی روشن ہوتی ہو. عبداللہ اور عبد الرحمن اچھے نام کیوں ہیں؟ اللہ کو پسند ہے. اور نام اچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ اپنی اصل پر ہے اللہ کا بندہ. تو ہمیں تو زندگی ملی اس لیے ہے نا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں, اللہ کے بندے بن کر رہیں. مسلمانوں نے ہر دور میں ایسے نام رکھے. یہی مسلمانوں کی عظمت کا راز بھی ہے, کیونکہ وہ بھولتے نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور اسی طرح پیغمبروں کے ناموں پہ نام رکھے جا سکتے ہیں. اور ناپسندیدہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیا کرتے تھے, کیونکہ اصل مقصد نام رکھنے کا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کو روشن کیا جائے. حضرت ہانی اپنے خاندان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہیں لوگ ابو الحکم کہتے تھے. آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا, حکم تو اللہ کا نام ہے اور حکم کا حق اسی کا ہے, تم نے ابو الحکم کنیت کیوں نہیں اختیار کی؟ ہانی نے کہا, میرے خاندان میں جب کبھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو مجھے فیصلہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں, اور میرے فیصلے پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا یہ بتاؤ آپ کے کوئی لڑکے ہیں, بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا, ہاں میرے بیٹے کا نام شرح ہے. آپ نے فرمایا, آج سے تم ابو شرح ہو. ابو شرح یعنی آپ نے اس کا یہ نام رکھ دیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت میں اللہ کی نظر میں وہ شخص سب سے زیادہ بدترین ہوگا جو خود کو شہنشاہ کہلواتا ہے. ایسے نام رکھنا, ملک الملوک,
ملک الملوک جو ہے اس قسم کے نام رکھنا یا جس میں اپنی بڑائی کا اظہار ہو، ایسے نام رکھنا جائز نہیں ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام نام بدل دیتے تھے جس میں توحید کی خلاف ورزی ہو. جیسے ہمارے یہاں بڑی محبت سے نام رکھا جاتا ہے غلام نبی. اب ویسے کافی متروک ہو گیا، نئے لوگ تو اب نہیں چاہتے کس طرح کے نام رکھیں، لیکن شرک سے بچنے کے لیے نہیں، ویسے ہی کہ بھی اب یہ کیا نام رکھنا ہے. جیسے غلام رسول اور پھر عبد النبی وغیرہ، اور اسی طرح سے پیراں دتا اور اللہ دتا تو ٹھیک ہے، اللہ دتا تو اللہ بخش، یہ نام تو ٹھیک ہے. اسی طرح سے عربوں کے یہاں بتوں کے ناموں پہ نام رکھے جاتے تھے، جیسے عبد العزا، اور اسی طرح سے عبد النبی. یہ نام ہمارے یہاں مسلمانوں کے، اسی آسیہ، آسیہ ایک تو آسیہ الف مدہ سے جیسے حضرت آسیہ کے نام پہ نام رکھا جاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آسیہ آسی سے گنہگار نافرمان، تو آسیہ نام نہیں رکھا جا سکتا. حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا. جمیلہ سے مراد خوبصورت پاکیزہ ہے. یہ روایت ترمذی کی ہے، اور ابن ماجہ میں جو یہ روایت ہے وہ ابن عمر کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برے نام بدل کر اچھے نام رکھے، آسی نام نہیں رکھنے دیتے تھے. اسی طرح عزیز، عبد العزیز ٹھیک ہے لیکن عزیز نام سخت گیر. اسی طرح اتلا یعنی بڑا تشدد کرنے والا ہے، ایسے نام نہیں رکھنے دیتے تھے. آپ نے ایسے نام بھی بدل دیے جو احساس کمتری میں مبتلا رکھتے ہیں اور کسی شخص کو منحوس قرار دیتے ہیں یا جن سے تشبہ ظاہر ہو. حضرت سعید بن مسیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حزن یعنی سخت زمین. آپ نے فرمایا آج سے تمہارا نام سہل ہے، نرم زمین. سعید نے کہا جو نام میرے باپ نے رکھا ہے میں اسے کیسے بدل دوں؟ سعید کہتے ہیں آخر کار یہ حزونت یعنی سختی ہم میں بعد میں باقی ہی رہی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا تو نرمی آ جاتی. شخصیت پر اثرات ہوتے ہیں نا، اور یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک بڑی اہم بات ہوئی. حضرت عمر ابن خطاب نے کسی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ، چنگاری. کس کے بیٹے ہو؟ کہا ابن شہاب، شعلے کا بیٹا ہوں، آگ کی چمک. کس قبیلے سے ہو؟ کہا حرقہ سے. حرقہ، حرارت. کہا کہاں رہتے ہو؟ کہا حرت النار میں، یعنی سیاہ کنکریلی جھلسی ہوئی زمین میں. کس حصے میں؟ کہا ذات اللظا میں، ذات لظا میں، یعنی آگ یا اس کی لپٹ میں. حضرت عمر نے فرمایا اپنے اہل خاندان کو بچاؤ، وہ ہلاک ہو گئے، جل گئے. چنانچہ حضرت عمر نے جیسا کہا تھا ویسے ہی ہوا. یعنی اتنے خراب نام نہیں رکھنے چاہیے اور ایسے ناموں سے گریز کرنا چاہیے. اسی طرح سے اگر کوئی کسی کے نام مجنو رکھ دیتا ہے، اب خاندان والے خود ہی رکھ دیتے ہیں، تو یہ نام درست نہیں ہے. یا اسی طرح سے نازک رکھ دیا کسی کا نام، تو یہ یعنی شخصیت کا اچھا اظہار ہونا چاہیے ناموں کے توسط سے. اور بچے کی نسبت باپ کی طرف ہوگی، ماں کی طرف نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں بچے باپ کے نام کے ساتھ ہی ان کی یہ نسبت باقی رہتی ہے. اور جیسے سورہ الاحزاب میں آتا ہے تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے بلایا کرو، تو باپ کا نام آنا چاہیے. لیکن اللہ کی کتاب میں عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے والد تھے جو نہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ باپ کا نام ہی آتا. اور پھر رسول اللہ کے نام پر نام رکھے جا سکتے ہیں، محمد، احمد، اور آپ وسلم کے اور بہت سارے نام ہیں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے دور کے لیے کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو. یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ ہو پاتی، لیکن اب یہ بات باقی نہیں رہ گئی. اسی طرح بات کے ادوار میں آپ کی کنیت پر بھی کنیت رکھی گئی. جیسے ابو القاسم آپ کی کنیت تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے ناموں پر نام رکھنے کے لیے کہا عبداللہ، عبد الرحمن سب سے اچھے نام ہیں. اور اسی طرح سے بچے کے حوالے سے ہم نے آج کی نشست میں دیکھا نومولود ایک بیبی آ گیا گھر میں، تو اس بیبی کے ساتھ کیا معاملہ کریں. نومولود کے بہت سارے اور احکامات بھی ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. آئندہ جو ہے وہ اسی ترتیب سے ہی ہم ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. جیسے کوئی سوال کرنا چاہیں جی. اصلاً جو ہے وہ کسی نیک آدمی سے ہی دلوانی چاہیے، لیکن اذان میں دیر نہیں کرنی چاہیے.
بچے کا باپ دے دے. کوئی اور ایسا فرد ہے تو وہ گھر میں کوئی یعنی کوئی لڑکا یا مرد یا کوئی ایسا فرد موجود ہے تو وہ دے سکتا ہے. جی غلام تو انسان اللہ ہی کا ہے. عبداللہ, اللہ کا غلام. جی نام لگانا چاہیے, عبد لگانا چاہیے, لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو عبد کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں, جیسے رؤوف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے. رحیم ہے, عبد الرحیم رکھیں تو بہت اچھا ہے. عبد الرحمن, رحمان نام نہیں رکھا جا سکتا اکیلے. سبحان تو پاکیزگی کا کلمہ ہے نا, کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ عقیقہ ہوتا اسی لیے, عقیقہ اسی لیے ہوتا ہے نا, اس کو دوسروں کو بھی دیں. جی دے دیں, بعد میں کوئی حرج نہیں. جیسے عقیقہ کسی نے نہیں کیا, عقیقہ ہوتا تو 7ویں دن ہے لیکن 21ویں دن کا بھی ملتا ہے, لیکن اگر کوئی بعد میں بھی کرنا چاہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. جی جی بیٹا, دے سکتے ہیں. چاندی کے وزن کے برابر آپ رقم دے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب کوئی دسترخوان بننا چاہتا ہے تو کیا حرج ہے؟ یعنی المائدہ فرق ہے اور مائدہ فرق ہے. المائدہ تو سورت کا نام ہے, اور مائدہ جو ہے وہ تو عام گفتگو میں بھی یوز ہوگا نا. جی عقیقہ سنت ہے اور بچے کا حق ہے, اور ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض رہن ہوتا ہے نا جو جانور قربان کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری خرابیوں سے اور بہت ساری تکالیف سے اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نجات مل جاتی ہے, الحمدللہ. عقیقہ کے احکامات کے حوالے سے یہ چیزیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے رکھ چھوڑیں, آپ کو آنی بھی چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ آپ کو بتانی بھی چاہیے. اچھا کوئی جگہ ایسی ہے آپ کے اس سٹی میں جہاں پہ ہر وقت بچے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاسپٹلز, تو آپ دعوت دینا چاہیں تو کسی ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کو اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں کہ جب بھی کسی کے بچہ پیدا ہو یہ ہماری طرف سے جو ہے وہ اس فائل کے ساتھ لگا دیں. ہو سکتا ہے نا. تو دیکھیں دعوت دینا کتنا آسان ہے نا, اسلامی شاعر سکھائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.